السلام علیکم جی. آپ سب کو ایک نئی سیٹنگ میں خوش آمدید. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں قاسم علی شاہ صاحب, اور یہ سیٹنگ ہے میرے گھر کی, اور یہ گھر ہے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد میں اس وقت پڑی ہے بہت زیادہ سردی, اور اس سردی میں شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور میں نے انہیں کیچ کر لیا اور کیچ کر کے بٹھا لیا, اور اب ہم کریں گے گفتگو. کس بارے میں گفتگو کریں گے جی آپ؟ عمر اعظم میں تو تیار ہو کے آیا ہوں. اچھا تیار, آپ اور تیار لگ بھی رہے ہیں میں تیار کافی. لگ رہا ہوں نا جی. اور میں عمر اعظم سے بات کر رہا تھا کہ میں تو کسی ایک فنکشن میں, شادی کا فنکشن تھا جہاں مجھے جانا تھا, لیکن اگر میں شادی کا فنکشن اٹینڈ کر کے لاہور واپس چلا جاؤں تو شدید مجھے گلٹ ہوگا کہ یہ میرا پورا دن جو ہے اس میں کوئی علمی ادبی کام نہیں ہوا. میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, میں نے کوئی سوال پوچھا نہیں, میں نے کوئی جواب سنا نہیں, میں نے کچھ نیا سیکھا نہیں, کچھ نیا جانا نہیں, کچھ نیا سوچا نہیں, اور اس کے بغیر ہی اگر دن گزار دیا تو یہ جو پچھتاوا ہے میں اسے فیس نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا فوری طور پہ کیمرے کو آن کیا جائے اور ہم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر لیں. عمر اعظم میرا دل کر رہا تھا سوال ذرا منفرد اور مختلف کیا جائے. یہ سوال ینگسٹرز ہم سے اکثر پوچھتے ہیں, لیکن اسے کیوں نہ ایک ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. آج سے 20 سال پہلے اسی طرح سال ختم ہو رہا تھا 2001 کا, اور 2001 سے 2002 کی طرف جمپ کر رہے تھے. اگر اس وقت کو پیچھے مڑ کے دیکھا جائے اور آج کے دن پہ دوبارہ آ کے ایسے کھڑے ہو کے سوچیں کون سی 5 ایسی سکلز ہیں, یا آپ اسے اسٹرینتھ کہہ سکتے ہیں, یا کوئی ٹیلنٹ ہوگا جو آپ نے پالش کیا, تو آپ ان 5 سکلز کو بتانا چاہیں گے جو آپ نے پالش کی. یعنی وہ میں نہیں کہتا وہ پیدائشی ہوں گی نہیں ہوں گی, لیکن آپ کلیم کر سکیں. اچھا, اس سوال کے میں بیک گراؤنڈ ضرور بتا دوں تاکہ سننے والوں کو زیادہ مزہ آئے. یہ سوال اس لیے ہے کہ میں اور عمر اعظم صاحب ہم بلیور ہیں, ہم مانتے ہیں کہ جو ہمارا کانفیڈنس ہے, میرا عمر اعظم صاحب کا کانفیڈنس, وہ مٹیریل گینز نہیں ہے, وہ شاید پوسٹنگز نہیں ہے, وہ کوئی اختیار نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, وہ مطلب اشیاء نہیں ہے, بلکہ وہ قابلیت ہے, وہ کچھ تجربہ ہے, کچھ محنت ہے, کچھ سیکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم میں آپ کو اعتماد نظر آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا آپ کو سکھا سکیں. 5 چیزیں کون سی؟ دیکھیے جناب, بہت ہی اہم بات ہے, اور اس کی جو آخر میں اس پہ سوچوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کیوں. آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے, وہ ہے گروتھ. اب گروتھ جو ہے وہ ہر وقت ہر انسان, ہر ادارے, ہر ملک کے لیے ضروری ہے. یہ تو پہلی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جو گروتھ ہوتی ہے, جو بزنس مین ہے نا, اس کے لیے گروتھ کو ڈیفائن کرنا بڑا آسان ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جو گروتھ ہے نا وہ پروفٹ بڑھ جائے گا تو میں کہوں اچھی ہے, یا میری سیل بڑھ جائے گی, یا میرے ایسٹس بڑھ جائیں گے. لیکن بزنس مین تو سارے لوگ نہیں ہیں, اور ایون اگر بزنس مین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچا جائے تو اگر میں یہ کہوں کہ یار میری 10 سالوں میں تنخواہ بڑھ گئی, یا میری گاڑی بڑی ہو گئی, میرا گھر بڑا ہو گیا, تو کیا میں اس کو گروتھ کہوں گا؟ اب اس میں جب ہم اس چکر میں پڑتے ہیں, جو آپ نے میٹیریل کی بات کی, تو پھر ہمارے ذہن سے ایک چیز نکل جاتی ہے, وہ نکل جاتی ہے کہ ہمارا اینڈ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ڈیفائن کرتا ہے ہر چیز. ٹھیک ہے. ہمارا اینڈ ہر چیز ڈیفائن کرتا ہے, اور ہمارے مین ڈیفائن نہیں کرتے. جب مین ڈیفائن نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, ایک کہ اکثر ہم اپنی ویلیوز پہ یا ایتھکس پہ کمپرومائز کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا اینڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ جو آپ نے بات کی نا کانفیڈنس کی, ہمیں وہ کانفیڈنس نہیں ملتا جو اس چیز میں کرے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ کام تو کئی کام ہونے ہی ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ لک فیکٹر بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کا کیا رول ہے, بالکل ٹھیک. وہ چیز ڈیفائن کرتا ہے آپ کے کہ وہ کون سے راستے ہیں جن سے چل کے آپ پہنچے, اور وہ راستے ہیں سکلز کے. اچھا, اب جو گروتھ سکل اورینٹڈ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ لاسٹنگ ہوتی ہے. بے شک ایسی, کیونکہ وہ ایسٹس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. جس بندے میں سکل موجود ہوگا وہ جائے گا, اس کو آپ خود اس کو بتا سکتے ہیں. میں زیادہ یہ اس زبان میں گفتگو مجھے اتنی پتہ نہیں ہے, لیکن جس بندے کے پاس سکل ہوتا ہے اس کو سرمایہ بھی مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات, بڑا بات نہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم اب آتے ہیں سکل کی طرف. اچھا, سکل جو ہے وہ گروتھ کے لیے ضروری ہے, اور گروتھ ضروری ہے آپ کے سروائیول کے لیے. میں نے اگلے دن ایک اور چیز پڑھی جس کو میں, آپ اس کو گوگل بھی کیجئے گا, اسے کہتے ہیں ریڈ کوئین افیکٹ. اچھا جی. ریڈ کوئین جو ہے وہ ایلس ان ونڈرلینڈ میں ایک کیریکٹر ہے. اس کا پوائنٹ صرف یہ ہے, سٹوری تو لمبی ہے, اس کا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ آپ نے رہنا ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد سے ڈبل دوڑ لگانی پڑے گی. اچھا جی. ٹھیک ہے جی.
یعنی کہ جس جگہ پہ اپنی حیثیت کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی ان لوگوں سے جو آپ کے پیرلل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیک وقت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں, تو اگر سارے لوگ برابر کی محنت کر رہے ہوں تو سارے لوگ برابر آگے بڑھیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو فرق کیسے پڑے گا؟ یوسین بولٹ کیسے بنیں گے؟ بالکل ٹھیک. جب آپ ان سے تو اور یہ سروائیول ہے آپ کا, کیونکہ کچھ لوگ آپ کے برابر بھی محنت کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک. تو اب یہ جو ڈبل ہے اور یہ جو ریڈ کوئن افیکٹ ہے یہ سکلز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سکل جو ہیں ان کی وہ اس کی دو کینچی, اس کینچی کے دو سمجھے بازو ہیں. ایک ہے ریکوائرمنٹ اور ایک ہے پوٹینشیل. سکل وہ ہونا چاہیے جس کی اس وقت ریکوائرمنٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ آپ میں وہ پوٹینشیل بھی ہو, آپ ان دونوں کو ملا لیں. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہاتھ سے کڑھائی کرنا بہت بڑا سکل ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن کیا اس کی ریکوائرمنٹ بھی موجود ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطاطی بڑا سکل ہے پوٹینشیل کے اعتبار سے, کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں؟ تو میں ان 3-4 چیزوں کو ڈسکس کروں گا جو میرے خیال میں پچھلے 4-5 سالوں میں, کچھ سالوں میں ایٹ لیسٹ میں نے اپنے آپ کو اس میں انویسٹ کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلی تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ نالج اور سکل کا فرق کیا ہے. اچھا جی. یعنی میں ہمیشہ ایک نالج اورینٹیڈ بندہ تھا. میرا یہ خیال تھا کہ میں نے اپنے دماغ میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی تھی, کبھی ادھر کی ڈسکشن کبھی ادھر کی ڈسکشن. یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ میرا خیال ہے بذات خود بہت بڑی, میرا تو خیال ہے ایک اسٹرینتھ ہے یا ویلیو ایڈیشن ہے. میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نالج اور سکل کا کیا فرق. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں نے اپنے لیے بہت انویسٹ کیا وہ ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ کی بنیاد ہے, جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کی تہہ تک پہنچنا. اور کمپریہنشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بہت ہی زیادہ, وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لاجک کے اوپر. کیونکہ آپ نے کوئی بھی جب ایشو ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایشو کیوں ڈسکس ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے آگے کیا ہے, یہ کن ایزمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا لاجیکل سٹرکچر ہے میں نے کچھ کافی سارا اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے, اور ہمارے زیادہ لوگ اس میں انویسٹ نہیں کرتے. تو لاجک کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر بائسز. تو اب میں کسی اگلے دن میں نے ایک دوست کو کہا, امریکہ سے آئے تھے, تو میں نے کہا آپ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا آپ مجھ پہ اسٹرا مین پلے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان میں کسی کو سنا نہیں تھا, ہوں گے لیکن انہوں نے نہیں سنا تھا. اب اسٹرا مین یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کسی چیز پہ بحث کر رہے ہو نا, تو آپ میرا ویک آرگومنٹ اٹھا کے تو اس کو یعنی کرٹیسائز کرنا شروع کر. وہ میرا پہلے سے ہی ویک آرگومنٹ ہے, کوئی ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا یہ وہ کنسلٹنٹ ہے بہت بڑے نا, اس میں مکنزی ایک فرم ہے اس کے ساتھ بھی رہے. تو یہ لاجک جو ہے نا میرا خیال ہے بہت بڑا اسکل ہے جو ہمارے ہاں بڑا لیک کرتا ہے. میں نے اس پہ انویسٹ کیا, جو کمپریہنشن جس سے امپروو ہوتی ہے. دوسرا جس پہ ظاہر ہے بہت زیادہ محنت بھی کی ہے اور اب کچھ اس کو مزید انویسٹ کر رہے ہیں, وہ کمیونیکیشن کے اسکلس. ٹھیک ہے جی. اور کمیونیکیشن شروع ہوئی اور آپ ہی نے شروع کرائی اورل کمیونیکیشن. صحیح. تو اورل کمیونیکیشن میرا یہ خیال ہے اب آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, اب آپ وہ سارے کیریئرز دیکھ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے کیپچر کر لیے ہیں جن کی کمیونیکیشن بہتر ہے. اور بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی صرف کمیونیکیشن بہتر ہے اور وہ کافی پریویل کر جاتے ہیں, ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. آلدو وہ کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ فیزل آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن کمیونیکیشن فرسٹ اسٹیپ ہے. میں نے اس پہ کافی سوچا ہے. تو کمیونیکیشن دوسرا اسکل ہے, اسپیشلی اورل. پچھلے 1-2 سالوں میں مجھے بہت زیادہ احساس ہوا, میں تیسری یہ کہوں گا کہ رائٹنگ سکلز کی بہت زیادہ ویلیو. ٹھیک. رائٹنگ سکلز کی کیوں ویلیو ہے؟ رائٹنگ سکلز کی اس لیے ویلیو ہے کہ رائٹنگ کے نتیجے میں آپ کسی چیز کا انالیسس کر سکتے ہیں. سو میرے لیے رائٹنگ سکلز اور انالیٹیکل سکل ایک ہے. جس طرح میرے لیے کمپریہنشن اور لاجک ایک ہے. یعنی جب میں کہوں کہ کمپریہنشن میں کیا میں اسکل یوز کروں, میں لاجک یوز کر رہا ہوں. اسی طرح جب میں لکھ رہا ہوں تو میں بنیادی طور پہ انالیسس کر رہا ہوں. اور انالیسس کی جو بنیادی چیز ہے وہ آپ جب وہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ اس کو لے ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی اپنے دماغ میں بھی کر سکتے ہیں. تو انالیسس کے جو ٹولز ہیں وہ میں نے اس پہ کافی انویسٹمنٹ کی, اور وہ میں رائٹنگ کی فارم میں نے ان کو ٹرانسفر کیا. تو ریٹن اور انالیٹیکل سکل ہے. پھر اس کے بعد میں نے کافی سارا محنت اپنی طرف سے کی اور اس پہ کافی سارا سوچا, جسے ہم کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ. تو لائف ساری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر لمحے پہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑتی ہے. اور ڈیسیژن میکنگ جو عموماً کر رہے ہوتے ہیں وہ
آپ اپنے میموری کے بیس پہ ہیبٹس کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ میموری اور ہیبٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. نئی سچویشن, اس میں کیا کیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈننگ کروگر افیکٹ. تو ڈننگ کروگر افیکٹ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ اکثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ کا, اور جو ان کی کمپٹنس ہوتی ہے وہ انورس ہوتی ہے. اچھا جی. تو جو ان کی کمپٹنس کم ہوتی جاتی ہے ان کا کانفیڈنس بڑھتا چلا جاتا ہے. صحیح. ایسے لوگوں کو آپ بڑے ارد گرد بھی دیکھیں گے, کافی ان اے وے اچھی پوزیشن پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کا کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے, وہ پوزیشن سے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ڈیسیژن کرنا ہے اس کی کمپیٹنس ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ڈیسیژن میکنگ بذات خود ایک بہت بڑا اسکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ڈیسیژن پہلے اس کی ایک تو تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے جسے ڈیسیژن کی میٹرکس کہتے ہیں, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لیے جو ہے نا یہ کوائن کرنا ہوتا ہے. آخری بات جو میں نے تھوڑی سی اپنی طرف سے انویسٹ بھی کیا ہے, اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے, اور وہ ہے ٹیم بلڈنگ کا اسکل. اچھا جی. میں چونکہ ٹریننگ میں ہوں, ٹھیک ہے, اور ان اے وے بنیادی اسکل جس پہ میں کام کرتا ہوں وہ تو لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں لیڈرشپ کے بارے میں سوچتا ہوں, ڈسکشن کرتا ہوں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, مینیجر کیا ہوتا ہے. لیکن جب لیڈر جو اسینشلی جو میرے خیال میں اس کا کور اسکل ہے نا وہ ٹیم بلڈنگ. بالکل. پروجیکٹ کیا تھا, پروجیکٹ ایرسٹوٹل کے نام سے. انہوں نے 20 بندے رینڈملی اکٹھے کیے, انجینئر تھے 10 اور 10, سب نے ایک جیسی کوالیفیکیشن تھی, ان کو گروپ بنایا. جب رزلٹ نکالا تو ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا. کوالیفیکیشن میں, کمپٹنس میں, ایکسپیرینس میں فرق نہیں تھا. انہوں نے کہا کیا مطلب کہ ٹیم بلڈ. میں یہ سمجھوں گا یہ 5-6 چیزیں ہیں جن پہ میں نے کافی کچھ سالوں میں انویسٹ کیا ہے. کمپریہنشن پہ, لاجک کے پہ, کمیونیکیشن پہ, انالیسس پہ, ٹولز آف انالیسس پہ کافی کام کیا ہے. اور انالیسس میں فور کاسٹنگ بھی شامل ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا. تھوڑے بہت اگر آپ موقع دیں تو آپ کو بتا بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ڈیسیژن میکنگ اور ٹیم بلڈنگ. بہت اعلیٰ. یہ ہے میرا تھوڑا سا میرا جو اس میں ہے. اور اس کا جو بنیادی تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ نالج اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے ساتھ پیرلل چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ ٹیکسٹائل مل میں آپ کو ٹیکسٹائل کا پتہ ہونا چاہیے, آپ بینک میں آپ کو بینک کا پتہ ہوگا, سرکاری ملازم میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پولیس میں آپ کو لیکن آپ ایفیشینٹ کیسے ہوں گے اس نالج کی بیس پہ نہیں, ان سکلز کی بیس پہ. بالکل ٹھیک. یہ ہے میرا کرکس. آپ نے پچھلے 5-7 سالوں میں جو گرو کیا ہے تو آپ کے خیال میں کون سے سکلز ہیں جنہوں نے آپ کو ڈرائیو کیا ہے؟ اچھا, آپ نے ایک تو بڑا اچھا کام کیا کہ وہ 20 سالوں سے نا 5-7 سال کر دی ہیں. ہاں, زیادہ سال. میں جب سوچ رہا تھا نا تو میں 20 تک نا جا نہیں سکا, نہیں جا سکے کیونکہ 20 میں چھوٹا ہوں ذرا نا. اچھا سر, اس میں چلے 10 کر لیجیے. 10 کر لیں. ہاں 10 کر لیجیے. اچھا, اس میں سر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بڑی ایفرٹ کر کے, کوشش سے, محنت سے, فوکس کے ساتھ ان کو امپروو کیا, اور یقیناً اس میں نمبر 1 جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہی ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا, کمیونیکیشن اسکل کے لیے میں نے ریڈیو کیا. آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ایک دو دفعہ. لاہور میں تب ایس پی تھے, اور تب ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی لاہور چیمبر آف کامرس میں. تو چند دن پہلے میں وہاں گیا تو وہ بچوں کو ملا میں, جی 8-10 سال ہو گئے اس بات کو. تو ریڈیو میں نے کیا, اور تقریباً کوئی 104 جو گیسٹ تھے ان کے انٹرویو لیے. اچھا, یہ میرا اس میں تو دوسرا کام تھا وہ بھی ساتھ ہوتا رہا, جو آپ نے جس کو نالج کا ہے, یعنی انٹرویو لینا, بات کرنا, کمیونیکیشن اسکل پالش کرنا. اچھا, ریڈیو نا ایک بڑا مشکل کام ہے. لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کام, لیکچر دینے سے بھی مشکل کام ریڈیو ہے, کیونکہ ریڈیو میں سامنے آڈینس نہیں ہوتی. تو آپ صرف ایک آپ کے سامنے مائک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے جی دنیا مجھے سن رہی ہے. اچھا, اور 104 لوگوں کے انٹرویو لینے کے بعد میرے پاس ایک ورسٹائل سی انفارمیشن اور نالج آنا شروع ہوا. اس میں کوئی HR کے لوگ تھے, اس میں سول سرونٹ بھی تھے, اس میں لکھنے والے تھے, اس میں صحافی تھے, اس میں ٹیچرز تھے, اس میں اکانومسٹ تھے, اس میں CEOs تھے. سلیم غوری صاحب کا ایک دفعہ انٹرویو لیا. تو یہ ایک بڑی اسکل ہے کمیونیکیشن. اس کے لیے میں نے لیکچرز بے شمار دی. اچھا, ایک بڑی اس میں خاص بات یہ کہ آپ نے جس اسکل سے ارن کرنا ہے, آپ ڈھیر سارا اس میں مفت کام کیجیے. یہ ہم جو سب بڑی جلدی میں ہم کہتے ہیں کوئی رزلٹ آ جائے اور ہم یہ بس کام کریں اور اس کے بعد کچھ نتیجہ سامنے ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے عمر ریاض صاحب کہ میں نے بے شمار لیکچرز, بے شمار, جو کہہ لیجئے کہ اداروں کے بھی تھے, بچوں کے ساتھ بھی تھے, یونیورسٹیوں میں بھی تھے, پروفیشنلز کے ساتھ بھی تھے,
تعلق اتنے تھے کہ جو بلاتا تھا نا, چلے اب تو فلٹرز ہیں, سسٹم ہے, لیکن اس زمانے میں کہتا رہا جی ٹھیک ہے میرا مکہ تیار ہو رہا ہے محمد علی کلے والا, اس کو 21 سال چاہیے. ایسے ہی. اچھا نمبر 2 سر اسکلز, یہ شروع سے میں نے اس کو, اگر اس کو 20 سال سے میں شروع کروں تو لے کر چلتے چلتے میں یہاں تک لے آیا, وہ لیڈرشپ اسکل تھی. میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا کے کام کرتا رہا, وہ پڑھانے ایک ادارے کے ساتھ ہوں, وہ آج فاؤنڈیشن ہو, وہ آنے والے دنوں میں جو سارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے ٹیم بیسڈ ہیں, اور وہ جو ہیومن ریسورس کو سمجھنا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, انڈرسٹینڈ کرنا, کس کی کیا جاب ڈسکرپشن ہوگی, اسے کام کیسے لینا ہے, اس کے مزاج کو کیسے سمجھنا ہے, اس کی موٹیویشن کہاں پڑی ہے, اس کی نیڈز کیا ہے, پھر اس کی رسپیکٹ کیا ہے, پھر اس کی اسٹیم کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا بھی ون بلڈ کرنا اور اپنا بھی ون ڈیفائن کرنا. یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہے, اس کو میں نے پالش کیا اور اس کی وجہ سے عمر ایاز صاحب میں نے بڑا کام کیا. اچھا ہمارے قبیلے میں جسے ٹرینرز کی ٹرائب کہتے ہیں, یہ جو سارا ٹرائب ہے اس میں ایک بڑا چیلنج ہے, 99% ٹرینرز کی کوئی ٹیم نہیں, ہاں اکیلے, ون مین شو. اچھا مینیجرز بدلتے رہتے ہیں اکثر, کیونکہ ہوتا کیا کہ مینیجر بڑا امپریس ہو کے آ جاتا ہے کہ فیمس بندہ ہے, نام ہے, لیکن اسے سیکھنے کو بھی کچھ نہیں ملتا اور اس کی فائنینشیل گروتھ بھی نہیں ہوتی. اچھا میری ترقی کا راز اس میں یہ رہا کہ میں نے ہمیشہ ٹیم بنائی, ٹیم کے ذریعے کام کیا. مطلب فاؤنڈیشن ہے تو 45 لوگ ہیں, میرے پرانے پروجیکٹس ہیں تو عمر ایاز صاحب اس میں 110 لوگ ہیں اس وقت, تو یہ سارے ملا کے کوئی 250 لوگ بن جاتے ہیں آج بھی. اچھا اب سر تیسری جو اسکل ہے, سر تیسری اسکل ہے پی آر کی, بہت ضروری ہے. اچھا یہ بڑی دنیا مجھے کہتی ہے کہ شاہ صاحب یہ آپ کے پاس ہر مزاج کا, ہر رنگ کا بندہ فاؤنڈیشن میں نظر آتا ہے. اچھا ہم تو کہنے لگ پڑے ہیں کہ جو آپ کو فاؤنڈیشن کے پیج یا میرے اکاؤنٹ پہ تصویریں نظر آتی ہیں وہ ٹوٹل کی 10% ہے. ابھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کانشیسلی 90% کو چھپانا شروع کیا ہے کہ بس بڑا ہے, یہ 10% بھی بہت ہے. یہ سر یہ پی آر کی ایک نیٹ ورکنگ کی جو اسکلز ہیں ان کو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ پالش کیا. اور آخری بات سر جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ میں نے مینرز کو امپروو کیا. پرسنل گرومنگ بڑی میری اس پہ میں نے بڑا انویسٹ کیا, بڑا ٹائم لگایا سر, کیونکہ ہم سر گاؤں سے چلے اور شہر پہنچے, اور شہر کے بعد یونیورسٹی, اور یونیورسٹی کے بعد یہ ساری جو زندگی ہے اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے کام, ایک فوک بھی استعمال کرنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں, گاڑی کوئی چلا رہا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, اور خود چلا رہے ہیں تو کیسے چلانی ہے, اور موبائل کیسے استعمال کرنا ہے, کسی سے رابطہ کیسے کرنا ہے, یہ ساری کی ساری ایک کہہ لیجئے مینرز کی اور گرومنگ کی ایک پوری ٹرے ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی سکلز پڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ والی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بوٹ پالش کیسے کرتے ہیں, بوٹ پالش کرنا بڑا آنے چاہیے آپ کو. آپ نے بتایا تھا وہ شرٹ پریس کرنے والی بات, شرٹ کا کالر, تو آپ کو بڑے چھوٹے چھوٹے کام یہ سارے سیکھنے چاہیے. تو میرا سر جرنی جو ہے یہ ساری سکلز کے ساتھ, اور یہ میرا کانفیڈنس ہے, یہ ساری سکلز جو. یہ دیکھیے جناب, آپ ہمارے ایک سکلز کی لسٹ لگ گئی اور اس میں بڑے ان لائکلی سے سکلز ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قاسم علی شاہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ کیا ہیں, تو ان کے پیچھے جو چیز ہے وہ اس کی طرف آپ کا اشارہ دیکھنا ضروری ہے. اور اس میں آخری بات میں کرتا چلوں کہ یہ سارے جو سکلز ہیں ان کا پے بیک ٹائم تھوڑی دیر بعد آتا ہے ایسا, اور لیکن پھر یہ لاسٹ کرتا ہے. تو سکلز کی طرف ہمیشہ سوچئے کہ آپ نے اپنے آپ کو اگر سیل کرنا ہے تو آپ کیسے سیل کریں گے کہ میرے پاس یہ سکل ہے. آپ اس پہ غور کیجئے, ویڈیوز دیکھتے رہیے, اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.